ہمیں یہ توفیق نصیب کی کہ آج ہم آپ کی خدمات عالیہ میں پھر حاضر ہیں اور اپنے مقصد حیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا، انسان کی خلقت کی وجہ کیا ہے، اور انسان کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا۔ وہ دنیا کی جس سے انسان بہت محبت کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے، اگر اس دنیا کے لفظ پر ہی اگر غور کر لی جائے تو دنیا دنا سے ہے، اور دنا کا مطلب ہے ادنا، گھٹیا چیز، کم تر چیز۔ دنا سے ادنا نکلا ہے، اور ادنا کا مؤنث ہے دنیا۔ تو بنیادی طور پر دنیا کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے کم تر چیز، گھٹیا چیز، پست چیز۔ لیکن انسان جب اس دنیا میں آیا ہے اور اس دنیا میں وہ رہتا ہے تو اس پست کو، کہ جس کو انبیاء نے منہ نہیں لگایا، جس پست کو ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے کسی قابل نہیں سمجھا، وہ رہے ضرور ہیں اس دنیا میں۔ عموماً یہ غلط سمجھا جاتا ہے کہ دنیا کی اہمیت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بس آپ کچھ کام نہ کریں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کو جب پست کہا گیا ہے تو اس لیے کہ دنیا کے لیے نہیں کمانی، یا دنیا میں دنیا کے لیے نہیں رہنا۔ چونکہ یہ دنیا جو ہے، کل بھی آپ کی خدمت میں ایک حدیث پڑھی تھی کہ ان الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہ آخرت کا جو سامان کرنا ہے وہ یہاں کرنا ہے۔ ایک اور فرمان میں معصوم فرماتے ہیں کہ الدنیا لمن ترکھا، دنیا اس کے لیے ہے جس نے اسے چھوڑ دیا، والآخرۃ لمن طلبھا، اور آخرت اس کے لیے جو طلب کرے گا۔ تو دنیا میں کامیاب وہ ہوتا ہے جو دنیا کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب چھوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کچھ نہ کرے اور بھوکا رہے، نہیں، یہ اہل بیت کی تعلیمات ایسی نہیں ہے۔ دنیا میں رہنا ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے، کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، شادیاں کرنی ہیں، بچے ہوں گے، گھر بنانا ہے، سب کچھ کرنا ہے دنیا میں رہ کر۔ لیکن دنیا میں رہ کر جو کچھ کرنا ہے وہ آخرت کے لیے کرنا ہے، دنیا کے لیے نہیں کرنا۔ اصل میں اگر یہ چیز ہمارے سمجھ آ جائے کہ دنیا پست کیوں ہے، دنیا اس لیے پست ہے کہ اگر دنیا کو دنیا کے لیے کمایا جائے، اگر دنیا کو آخرت کے لیے کمایا جائے، دنیا میں رہے بندہ اور آخرت پیش نظر رہے، جو کچھ دنیا میں کام کرے پیش نظر یہ ہو کہ آخرت میں کامیاب ہونا ہے، تو اس دنیا میں رہنا ثواب بن جاتا ہے۔ پھر جاب کریں گے، بزنس کریں گے، جو کچھ کریں گے وہ عبادت شمار ہو جائے گا۔ ایک زمانے کی طرف حضور نے ہماری توجہ دلائی ہے، اور آج وہی 5 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ حضور نے 1400 سال قبل ایک زمانے کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کہ سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا، کہ ایک زمانہ میں دیکھ رہا ہوں، ایک وقت وہ آ رہا ہے، اور ابھی آپ دیکھیے گا کہ وہ وقت آ چکا ہے یا ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ حضور نے اس وقت کی پیشن گوئی کی 1400 سال قبل۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت پر ایک ایسا وقت دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب میری امت، میرے ماننے والے 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ 5 چیزوں کے لیے اپنی زندگی صرف کریں گے۔ 5 چیز ایسی ہے کہ جن کے لیے شب و روز تگ و دو کریں گے، محنت کریں گے، مشقت کریں گے، اور 5 چیزوں کو بالکل فراموش کر دیں گے، ان کے مد نظر نہیں ہوں گی، ان کے سامنے نہیں ہوں گی۔ جن میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ یحبون المال وینسون الحساب، میری امت مال سے بہت محبت کرے گی اور حساب کو بھول جائے گی۔ وہ مال جمع کرنے میں اپنی زندگی صرف کر دیں گے، مال جمع کرنے میں پوری اپنی توانائیاں خرچ کر دیں گے، اور مال جمع کرنے میں ان کی زندگیاں کٹتی رہیں گی، لیکن وہ بھول جائیں گے کہ اس مال کا ایک دن حساب دینا ہے۔ جو کچھ کمائیں گے، جو کچھ ہمارے پاس ہوگا، اس کا ہم نے حساب دینا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر اگر نیکی ہوگی اس کا بھی حساب، ذرہ برابر گناہ ہوگا اس کا بھی حساب۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری قوم پہلی چیز یہ کرے گی کہ وہ مال سے بہت محبت کریں گے، اور ایک چیز بھول جائیں گے کہ اس مال کا انہوں نے حساب دینا ہے۔ اب جس کے پاس جتنا ہوگا، یہ ایک عام فہم سی چیز ہے کہ وہ اتنی دیر حساب دیتا رہے گا۔ اس کا ایک بہترین واقعہ جو اس کے ساتھ اس کو سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ یہ کہ امیر المومنین نے جب سلمان فارسی کو مدائن کا گورنر بنا کر بھیجا، تو اب پورے جو مدائن کے لوگ تھے وہ بڑے خوش ہوئے کہ نیا گورنر آ رہا ہے، وہ اپنا چارج سنبھالے گا۔ تو بڑے انتظامات کیے، بڑا انہوں نے جشن کا اہتمام کیا، اور روز شہر کی بالکل جو فصیل ہے باہر شہر کے مین دروازے پر گویا آ کر کھڑے ہو جاتے کہ انتظار کریں کہ وہ گورنر کب آتا ہے۔ اب وہ سارا دن بیچارے انتظار کرتے رہتے، گورنر صاحب تشریف نہیں لائے، وہ واپس چلے جاتے۔
ایک دن وہ اس راستے پر کھڑے ہیں، شہر کے باہر اس باؤنڈری لائن پر کھڑے ہیں کہ گورنر صاحب کب تشریف لاتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ گدھے پر ایک انسان سوار آ رہا ہے، اور انہوں نے جب اسے آتے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ گورنر تو نہیں لگتا، یہ تو پتہ نہیں کوئی عام سا انسان لگتا ہے، لیکن چلیں اس سے پوچھتے ہیں۔ تو جب وہ قریب آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ نے ہمارے گورنر کو تو نہیں دیکھا؟ تو وہ جو گدھے پر سوار تھے انہوں نے کہا بھئی گورنر تو میں نے نہیں دیکھا، البتہ سلمان فارسی میں ہوں۔ اب سلمان فارسی کو امیر المومنین نے گورنر بنا کے بھیجا تھا، انہوں نے کہا گورنر کا تو مجھے پتہ نہیں ہے کون ہے، لیکن سلمان میں ہوں۔ تو وہ پہچان گئے، انہوں نے کہا اللہ اکبر، آپ تو جو ہے ہمارے ہاں گورنر بن کے آئے۔ وہ لے گئے، بڑی اچھی جگہ انہوں نے ان کا انتظام اور اہتمام کیا ہوا تھا کہ آپ یہاں آئیں اور یہاں تشریف رکھیں۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے یہاں نہیں رہنا، یہ محل یہ جو گورنر ہاؤس ہے میں یہاں نہیں رہوں گا، مجھے کوئی ایک کمرہ کرائے پر لے دو۔ تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک چھوٹا سا کمرہ انہوں نے کرائے پر لیا، اور ان کے پاس جو ٹوٹل سامان تھا وہ ایک ان کی سواری تھی جس پر وہ آئے تھے، ایک ان کے پاس عصا تھا، ایک چٹائی تھی اور ایک آفتابہ تھا، لوٹا تھا ان کے پاس۔ اور کچھ عرصے کے بعد اسی مدائن میں لکھا ہے کہ سیلاب آ گیا۔ جب سیلاب آ گیا تو جو لوگ اپنے بڑے بڑے محلات میں موجود تھے وہ اس ڈر کے مارے کہ ہمارے گھروں میں پانی آ جائے گا اور ہر طرف تباہی ہو جائے گی، وہ اپنا سامان سمیٹنے میں لگ گئے، اور حضرت سلمان فارسی نے اپنا لوٹا اٹھایا، وہ چٹائی اٹھائی، عصا کا سہارا لیا، گدھے پہ سوار ہوئے اور باہر آ گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ سلمان بتاؤ کس حال میں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آج اپنی اس حالت کی وجہ سے بہت سکون میں ہوں، بہت خوشی میں ہوں کہ سامان سمیٹنے میں مجھے کوئی وقت نہیں لگ رہا، اپنی جان بچانے میں فوراً میں باہر نکل آئے۔ تو جتنا جس کے پاس مال ہوگا اس کا حساب اتنا ہوگا، جتنا کوئی مال سمیٹے گا آخرت میں اس نے اتنی دیر کھڑا ہو کر اس مال کا حساب دینا ہے۔ تو حضور یہ کہتے ہیں، اب اس کو غلط بھی نہ لیا جائے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مال کا کمانا جو ہے وہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، نہیں، مال کا کمانا یہ اللہ کی نعمت ہے، اگر رزق ہو، اور رزق وہی ہوتا ہے جو حلال ہو۔ حرام دولت تو ہو سکتی ہے، حرام کا پیسہ تو ہو سکتا ہے، وہ رزق نہیں ہوتا، چونکہ اللہ رزق دیتا ہے اور رزق ہمیشہ حلال ہوتا ہے۔ اگر حلال کی کمائی ہے، خدا کا دیا ہے، الحمدللہ، شکر خدا ادا کرنا چاہیے، لیکن بات وہی ہے کہ یحبون المال وینسون الحساب، حساب کو بندہ بھولے نہیں، جب مال کو جمع کرے تو اس مال کے جمع کرتے ہوئے حساب کو نہ بھولے، اور جو بندہ حساب کو یاد رکھتا ہے وہ اس مال کے اخراجات کو بھی یاد رکھتا ہے، خرچ کیسے کرنا ہے، کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، اپنے واجبات ادا کرنے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، خمس دینا ہے، غربا مساکین کا حق دینا ہے، بے وگان کا حق دینا ہے، اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، رشتہ داروں، سب کو اپنے مال میں یاد رکھنا ہے۔ تو جو اس مال کو خدا کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق خرچ کرے گا وہ یقیناً اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، اور اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو بھی وہ کامیاب کر لیتا ہے۔ تو حضور نے پہلی چیز جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھا کہ یحبون المال وینسون الحساب۔ دوسری چیز حضور نے فرمائی یحبون الدنیا وینسون الآخرہ۔ وہ لوگ وہ ہوں گے، میری امت اس زمانے میں یہ کرے گی کہ دنیا سے محبت کرے گی اور آخرت کو بھول جائے گی۔ یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے اتنی محبت ہوگی کہ دنیا میں رہنے کے لیے سارا اہتمام کریں گے، دنیا میں رہنے کے لیے پورا انتظام کریں گے، اور دنیا کی زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے تمام تر جو بھی اس کی ضروریات ہیں اس کا خیال رکھیں گے، لیکن آخرت کو بھول جائیں گے۔ وہ یہ بھول جائیں گے کہ آخرت میں بھی انہیں گھر چاہیے، وہ یہ بھول جائیں گے آخرت میں رہنے کے لیے بھی انہیں کچھ سرمایہ چاہیے۔ وہ نہ آخرت میں گھر بناتے ہیں، نہ آخرت کے لیے سرمایہ اکٹھا کرتے ہیں، اور نہ آخرت کی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے سامان مہیا کرتے ہیں۔ تیسری چیز حضور نے یہ ارشاد فرمائی یحبون النساء وینسون الحور، وہ لوگ وہ ہوں گے کہ جو دنیا میں نساء سے، خواتین سے تو محبت بہت کریں گے، لیکن جو اللہ نے ان کے لیے اجر رکھا ہے آخرت میں وینسون الحور، وہ اس حور کو بھول جائیں گے جو اللہ نے ان کے لیے اجر رکھا ہے۔ گویا یہاں پر انسان کی نفسانی خواہشات کو لگام دینے کے لیے حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ انسان کے جو بعض اوقات اپنی شہویات میں اتنا زیادہ ہو جاتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات میں اتنا بڑھ جاتا ہے، کسی کو بھوک کی خواہش ہے، کسی کو دولت کی خواہش ہے، کسی کو اور کوئی خواہش ہے، انسان اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ وہ آخرت کے انعامات کو بھول جاتا ہے۔ یہ روزے کی بھوک جو ہے یہ بھی آخرت کا اجر ہے، جو روزے کے دن روزہ رکھتے ہوئے بھوک برداشت کرتا ہے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں اجر عطا کرتا ہے، اور آخرت کا اجر کہیں زیادہ ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں وَيُحِبُّونَ النِّسَاءَ وَيَنْسَوْنَ الْحُورَ وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ وَيَنْسَوْنَ الْقُبُورَ۔ حضور فرماتے ہیں چوتھی چیز وہ ہوگی کہ وہ لوگ اپنے محلات سے بہت محبت کریں گے، اپنے قصر سے، اپنے محل سے بہت محبت کریں گے۔ یحبون القصور وینسون
قبور، اور قبور کو بھول جائیں گے۔ قبر میں جو ان کے ساتھ ہونا ہے، جو ان کا حساب و کتاب ہونا ہے، جو ان کے گناہوں پر پوچھا جائے گا، جو ان کی پرستش ہوگی، وہ اس کو بھول جاتے ہیں۔ وہ یہ یاد نہیں رکھتے کہ قبر میں ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، جہاں پر وہ 6 سوال جو بنیادی طور پر پوچھے جانے ہیں۔ اس کے علاوہ قبر میں یہ بھی پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے زندگی کس طرح سے خرچ کی ہے، زندگی کو کیسے گزارا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ اپنے محلات کو خوبصورت بنانے میں ساری زندگی صرف کر دیتے ہیں، اپنے محلات کو بہت اچھے سے تزئین و آرائش کے ساتھ ان کو تیار کرتے ہیں اور رہتے ہیں۔ وہ ینسون القبور، اور اپنی قبور کو بھول جاتے ہیں۔ اور آخری چیز جو حضور نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ یحبون النفس و ینسون الرب، وہ اپنے نفس سے تو بہت محبت کرتے ہیں، اپنے نفس کا پیار، نفس کی محبت، دل چاہتا ہے کھانا کھایا جائے، روزہ نہیں رکھتے، دل چاہتا ہے پانی پیا جائے، روزہ نہیں رکھ سکتے، طرح طرح کے مشروبات، طرح طرح کے کھانے اتنے انہیں لذیذ لگتے ہیں، اتنے انہیں پیارے لگتے ہیں، انہیں اتنا ان سے ان کی محبت ہوتی ہے کہ وہ بھوکا رہنا برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے نفس سے یحبون النفس و ینسون الرب، وہ اپنے نفس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور اپنے خدا کو بھول جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ 5 علامات جو حضور نے ارشاد فرمائی ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جس زمانے میں یہ 5 نشانیاں ہوں گی، 5 علامتیں ہوں گی۔ دنیا سے محبت کرنے والے ہوں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ مال سے محبت کرنے والے ہوں گے، حساب کو بھول جائیں گے۔ عورتوں سے محبت کرنے والے ہوں گے، حوروں کو بھول جائیں گے۔ اپنے محلات سے محبت کرنے والے ہوں گے، قبور کو بھول جائیں گے۔ اپنے نفوس سے محبت کرنے والے ہوں گے، اپنے رب کو بھول جائیں گے۔ اور آخر میں جو حضور نے جملہ ارشاد فرمایا وہ تو اتنا الارمنگ ہے کہ انسان لرز جاتا ہے۔ اس میں حضور فرماتے ہیں اولئک بریون منی وانا بریون منہم، یہ جو 5 طرح کے لوگ ہیں، یہ جو 5 طبقات ہیں، یہ مجھ سے بری الذمہ ہیں اور میں ان سے بری الذمہ ہوں۔ ان کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں اور میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یعنی جو دنیا کی محبت میں دنیا کی محبت میں رہیں گے اور آخرت کا سامان نہیں کریں گے، حضور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا میرے دین کے ساتھ، میرے اہل بیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آج کی حد تک اگر ہم یہ چیز سمجھ لیں کہ دنیا میں جب ہم رہتے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہیں دینی، چونکہ دنیا کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے، انسان دنیا میں دنیا کے لیے رہتا ہے، پھر اس دنیا سے وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے، دنیا کی نعمتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ دنیا بڑی بن سور کے انسان کے سامنے آتی ہے، ایک دلہن کی طرح اپنے آپ کو بنا سنوار کے انسان کے سامنے آتی ہے اور پیش کرتی ہے، اور طرح طرح سے انسان کو دھوکہ دیتی ہے۔ اور اسی دھوکے کو امیر المومنین نے اپنے اس جملے میں ارشاد فرمایا تھا کہ یا دنیا غری غیری، اے دنیا میرے غیر کو دھوکہ دے۔ یہ جو تو بن سنور کے میرے سامنے آ جاتی ہے، تو یہ چاہتی ہے کہ علی دنیا دار ہو جائے، نہیں، تو میرے غیر کو دھوکہ دے، تو غریب شام کو دھوکہ دے، تو میرے دشمن کو جا کے دھوکہ دے۔ علی کے سامنے تو جتنے بھی بن سنور کے کیوں نہ آ جائے، علی کے دل میں تیری محبت آ نہیں سکتی۔ علی تو دن میں جو علی کے پاس آتا ہے وہ شام کو علی غربا میں تقسیم کر دیتا ہے، مساکین میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اور علی ابن ابی طالب کی ذات ہمارے سامنے اس بات پر شاہد ہے کہ اس طرح سے زندگی گزاری، اور جب شہادت کا وقت ہے، ابھی ماہ رمضان میں وہ دن آنے والے ہیں، وہ ایام غم آنے والے ہیں، وہ شہادت کے ایام آنے والے ہیں، اور وہ جملہ آپ سنیں گے کہ جو ارشاد فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کیا تھی؟ چونکہ علی دنیا میں رہے آخرت کماتے رہے، دنیا میں رہے دنیا کے لیے نہیں رہے۔ دنیا کی محبت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں کبھی نہیں تھی، ان کے دل میں آخرت کی محبت تھی۔ وہ ہمیشہ خدا کے خوف سے لرزتے تھے، حالانکہ وہ تو خود جنت تقسیم کرنے والے ہیں، انہیں کیا تھا، لیکن خوف خدا اتنا تھا۔ ائمہ کے بارے میں جو ہمیں ملتا ہے، مصلی عبادت پر جب کھڑے ہوتے تو بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا، اور جب کسی نے پوچھا کہ مولا یہ کیا سبب ہے، تو فرمایا کہ میں ایک ایسے حاکم اور بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے جا رہا ہوں کہ جس کا روب اتنا زیادہ ہے کہ میرے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی۔ سجدے میں گریہ اتنا کرتے، ایک دفعہ ایک شخص نے سنا امیر المومنین کو سجدے میں گریہ کرتے، اور اتنا شور اور زور سے گریہ تھا کہ وہ گھبرا گیا، گھر آ کر اطلاع دی، آواز دی کہ امیر المومنین کا تو لگتا یوں ہے کہ ان کی روح پرواز کر گئی ہے۔ تو ادھر سے جواب دیا کہ نہیں، یہ علی بن ابی طالب کی حالت تو روز ایسے ہوتی ہے، خوف خدا میں اتنا گریہ کرتے ہیں، استغفار اتنا زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ امیر المومنین وہ تو معصوم عن الخطا ہیں، لیکن باوجود اس کے خدا کی ذات ان کے سامنے اس طرح سے تھی۔ اور یا رب یا رب یا رب دعائے کمیل میں جملے آپ کے سامنے ہیں، ہمارے لیے بھی ان کی سیرت آج موجود ہے۔ خدا کرے کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت جاگزی نہ ہو،
علی بن ابی طالب کی سیرت پر چلتے ہوئے، اہل بیت کی سیرت پر چلتے ہوئے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں. مطلب یہ کہ دنیا میں دنیا کو نہ کمائیں بلکہ آخرت کو کمائیں. دنیا کی نعمتوں کو آخرت میں کنورٹ کرتے رہیں. دنیا میں جو کچھ ہمارے حصے میں آئے ہم آخرت کو اپنی نگاہ میں رکھیں اور آخرت کی زندگی کو بہتر بنائیں. یہی استغفار گروپ کا منشور ہے، یہی ماٹو ہے. خداوند متعال استغفار کی برکت سے اور جو بھی ذکر اذکار ہوتا ہے اس کی برکت سے ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرمائے. ہماری جتنی بھی خطائیں ہیں یقیناً خدا کی رحمت بہت زیادہ ہے، خدا کی رحمت حاوی ہے. پروردگار ہم سب کے صغیر و کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے. استغفار گروپ کے جتنی بھی منتظمین ہیں خداوند متعال کی توفیقات عالیہ کو متعالی کرے، اور جتنے بہن بھائی اس پروگرام کو دیکھتے سنتے ہیں ان سب کے گھروں پر رحمتیں ہوں، ان کے بچوں کو خدا طول عمر دے، ان کے مرحومین کی مغفرت ہو اور سب کے مال و رزق میں برکت ہو. سب کو خدا کرونا سے اور دیگر امراض سے محفوظ رکھے. خداوند متعال ہم سب کا خاتمہ علل خیر رکھے، اور جب ہمیں موت آئے، جب ہمارا آخری وقت آئے، جب موت کی ہچکی آئے، اس وقت ہمارے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، اس وقت ہمارے دل میں مولا کی محبت ہو، اہل بیت کی محبت ہو، آخرت کی محبت ہو، خدا کی محبت ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.